السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج میں جس ہستی کی بات کرنے والا ہوں، اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیں، اگر کوئی بندہ پیر بن جائے نا، اس کے چار کوئی ذاتی مرید ہو، اس پیر کے جناب پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ کہتا جناب میری تو بڑی شان و شوکت، بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، میرے تو 4-5 مرید بن گئے ہیں، اب تو بھائی میں ایک شاہانہ زندگی گزاروں گا، اور ان کے ہاں جناب کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، شو روم، بڑی بڑی گاڑیاں پراڈو، اور ان کے ہاں جناب سیکورٹی کا نظام۔ جبکہ ابھی جو میرا بتانے کا مقصد میرے معزز ناظرین وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت، دیکھیں نا کتنی فخر والی بات ہے، اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حوالے سے سنیں گے ان کی کتنی نیٹ ورتھ اور کتنے ان کے پاس جائیدادیں، دولت، کتنے بنگلے، کوٹھیاں، کتنے ان کے پاس پراڈو گاڑیاں ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس بات کو یاد رکھے، اہل سنت کے امیر مولانا الیاس عطار قادری، ان کے ہاں ایک اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ان کا اپنا ذاتی ابھی تک ایک گھر بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کی شخصیت سازی کو دیکھیں یار، اور جب آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا واقعتاً یار اللہ تعالیٰ کے ولی کامل ہے۔ تو اس کے برعکس جن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جناب 4-5 مرید بن جائے تو وہ پیر صاحب جو ہوں گے جناب، وہ تو ان کا مقام ہی بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی جو اپنا نیٹ ورک دین اسلام کا جو کام کر رہی ہے، ایک ملک پاکستان میں نہیں ہے، ایک شہر، 2 شہر، 3 4 5 شہروں میں نہیں ہے، ملک پاکستان ایک ملک میں نہیں، انڈیا میں نہیں، بنگلہ دیش میں، آپ حتی الامکان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آئیں گے۔ کس مقصد کے تحت؟ تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا کام ہو سکے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھے دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ اور ایک مدنی چینل، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے 100% شرعی اعتبار سے بالکل دین کا کام کر رہا ہے۔ کس انداز کے اندر؟ آپ ابھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لائیو مدنی چینل، کوئی ایڈز نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایڈز کو تو پیسے ملتے ہی ملتے ہیں نا، کچھ ایسا کام نہیں ہے، فقط ایک دین کا کام، دین اسلام کا کام، ایک دین کے میسج کو کنوے کرنے کے لیے صرف فی سبیل اللہ۔ اور آج کل کچھ ہیں زید عمر بکر جیسے کہ جناب وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، جناب آج کل کا زید کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب دعوت اسلامی والے چندہ کرتے ہیں، جناب فی دکان کے اوپر باکس رکھے ہیں، ہر دکان کے سامنے رکھے ہیں، ٹیلی تھون کا پیسہ ہے، ساری انکم، یہ سب پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ جبکہ امیر اہل سنت کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، کوئی شو روم نہیں ہے، تو پھر کس مقصد کے تحت؟ میرے پیارے معزز ناظرین، اس بات کو اب ذہن میں بٹھا لے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دین کا کام بھی جنب و دینار سے چلے گا نا۔ تو فی نفسی جو حالات حاضرہ، جو مہنگائی جو تقاضا کرتی ہے، دعوت اسلامی جو ڈونیشن، یہ جو فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتی ہے، چنداتیات اکٹھا کرتی ہے، کس مقصد کے تحت؟ صرف دین اسلام، تاکہ اسلام کی تقویت کے لیے اسلام کو عروج مل جائے، اسلام پھیل جائے، اور دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے۔ جبکہ آج کل کا زید بکر، جس کو کیڑا جناب یہ ٹپکا رہا بار بار، اس کو چین نہیں آتا جناب، یہ ساری دولت یہ وغیرہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اب میرے اہل سنت کی بات کریں، اہل سنت کا امیر مولانا الیاس عطار قادری کی، تو ان کے ہاں اپنی ذاتی کوئی کار بنگلہ نہیں ہے، ہوتی نا کوئی چھوٹی موٹی کار چل بندہ اپنی ذاتی جیب سے خرید، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ 100% میں گارنٹی سے بات کرنے والا ہوں۔ اپنا ذاتی کوئی پراڈو گاڑی نہیں، کوئی فارچونر نہیں ہے، کوئی ذاتی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، یہ ہے اہل سنت کے امیر مولانا الیاس عطار قادری کی شان۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا امیر اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا دعوت اسلامی کا میسج کنوے کرنے کا مقصد، کہ یہ دعوت اسلامی والے، ان کا مقصد، ان کا مشن کیا ہے؟ صرف دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی خدمت کریں گے، اسی کے اندر موت ہے۔ یہ نعرہ دیا امیر اہل سنت نے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ نعرہ ہمارے پیر و مرشد نے دیا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ذاتی مرید ہو جائے تو جناب پیر صاحب کی بلے بلے ہوتی ہے، 4-5 سیکورٹی کی گاڑیاں آگے پیچھے، بڑا کا نظام ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر
میرے معزز ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ علی احسانی ہی۔ اور جو اس موجودہ حالات حاضرہ کے اندر جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہر لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر لحاظ سے، چاہے وہ خدمت کا کوئی بھی موقع ہو، اور اتنے شعبہ جات کے اندر یہ سارا سلوٹ امیر اہل سنت کو جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، ایک مرتبہ امیر اہل سنت کے ایک مرتبہ دیکھیں آپ ان کی شخصیت سازی کو دیکھیں، ان کے کردار، ان کے احوال کو دیکھیں، آپ یقیناً دل سے بول اٹھیں گے میرے معزز ناظرین واقعتاً یار امیر اہل سنت یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد اور امت راضی بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔